دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طاقت ہمیشہ رہے گی۔ وہ اپنے غرور اور تکبر میں ڈوب کر بھول جاتے ہیں کہ اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ کبھی اپنے نیک بندوں کو دشمن کے حوالے نہیں کرتا۔ آج کی کہانی اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک ظالم بادشاہ کی بیٹی کا واقعہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ایک ملک میں داخل ہوئے۔ حضرت سارہ نہ صرف ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال تھی، بلکہ بے مثال حسن و جمال کی بھی مالک تھی۔ اس ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور فاسق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جس علاقے میں کوئی حسین عورت داخل ہوتی وہ اسے چھین لیتا اور اپنی ہوس کا شکار بناتا۔ بادشاہ کے جاسوسوں نے حضرت سارہ کو دیکھا اور فوراً محل جا کر کہا، اے بادشاہ، ایک عورت آئی ہے جس کا حسن ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اس مرد کی بیوی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں ہوس کی چمک ابھری۔ اس نے غرور سے کہا، انہیں میرے پاس لایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر گھبرا گئے، لیکن اللہ پر کامل بھروسہ رکھا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا، اے سارہ، یہ ظالم بادشاہ تمہیں اپنے محل میں بلائے گا، لیکن تم کہہ دینا کہ میں ابراہیم کی بہن ہوں، کیونکہ تم میرے دین میں بہن بھی ہو، اس طرح وہ تمہیں بدگمان نہ کرے گا۔ حضرت سارہ کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ وہ غرور اور تکبر کے نشے میں انہیں دیکھ کر بڑھا اور بے حیائی کے ارادے سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ لیکن دیکھو اللہ کی غیرت، جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اس کا جسم کانپنے لگا، ہاتھ مفلوج ہو گیا، آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا اور وہ چلانے لگا، اے عورت، اپنے رب سے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ کے حضور دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ پھر سے درست ہو گیا، مگر شیطان نے پھر وسوسہ ڈالا۔ اس نے دوبارہ گستاخی کی کوشش کی۔ ابھی وہ قریب ہی تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ لرزنے لگے، پورا جسم اکڑ گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ خوف کے مارے چیخ اٹھا، خدا کی قسم، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مجھے ایک بار پھر بچا لو۔ حضرت سارہ نے ایک بار پھر اللہ کے حضور دعا کی۔ بادشاہ سلامت تو ہو گیا، مگر اب اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں، یہ کسی عظیم نبی کی زوجہ ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے عزت کے ساتھ حضرت سارہ کو واپس بھیج دیا اور بطور نذرانہ اپنی ایک باندی بھی پیش کی۔ یہی باندی بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بنی، جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر انہی کی نسل سے سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ دوستوں، یہ قصہ ہمیں ایک عظیم پیغام دیتا ہے۔ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں اور بندیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بھی اللہ کے حکم کے آگے ایک لمحے میں بے بس ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے ایسی جگہ سے نجات دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یاد رکھو کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلیں تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بادشاہ، کوئی جابر ہماری عزت اور ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت اور توکل کی حقیقت۔ اللہ کے بندے کبھی تنہا نہیں رہتے، ان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔